چیز سامنے کھڑا. وہ کہتی ہیں میں سلپ ہو کے چلی جاتی تھی until I got rid of my guilt. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت محمد جب پرے کرتے تھے میں سلپ ہو جاتی تھی until I got rid of my guilt. تو ان کو گلٹ کس چیز کی ہوتی تھی؟ وہ حدیث پیش کریں ذرا سا. یہ حدیث نمبر جو ہے آپ 155 تو ہے نہیں، حالانکہ حدیث وہی ہے جو میں بیان کر چکا. آپ sunna.com پہ ہیں؟ میں sunna.com پہ ہوں. اوکے ٹھیک ہے. میں sunna.com مجھے کیا ہوا دوبارہ دیکھنا جسٹ ان کیس مسٹیک ہو. اچھا اس اچھا ریفرنس صحیح البخاری ہمیں صرف نمبر بتا دیجیے. وہی دے رہا ہوں. بخاری 514 نہیں اس کے 3 ریفرنس ہے. صحیح البخاری 508 بک 8 508 رکو 508 پہلے 508 چلتے ہیں. چلیں 508 بک 8 حدیث 155 اور USMSA والیوم 1 بک 9 حدیث 486. اچھا جی، تو اب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. دیکھیں حدیث تو صحیح نہیں ہے، ٹھیک پڑھی ہے. ہاں ٹھیک پڑھی ہے. اب حضرت عائشہ میں بتا رہا ہوں کیا ہے. حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں، جو لکھا ہوا ترجمہ ہے نا وہی پڑھ رہا ہوں میں، اپنے طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا، انہوں نے پیچھے سے پڑھتا ہوں کہاں سے ہے. انہوں نے اسود بن یزید سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں چارپائی پر لیٹی رہتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چارپائی کے بیچ میں آ جاتے، یا چارپائی کو اپنے اور قبلے کے بیچ میں کر لیتے. یعنی چارپائی بیچ میں آ جاتی ہے قبلے کی دیوار کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر نماز پڑھتے. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑا رہنا برا معلوم ہوتا، اس لیے میں پائنتی کی طرف سے کھسک کے لحاف سے باہر نکل جاتی. یعنی امیجن کریں کہ مثلا آپ ہی ہیں، آپ ایک مرتد ہیں، ملحد ہیں، آپ ایک کمرہ ہے، مثلا میں آپ کے گھر مہمان جاؤں اور آپ لیٹے رہیں اور میں کہوں بھائی مجھے ذرا سا نماز پڑھنی ہے، تو اتنا احترام تو آپ بھی کریں گے کہ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، یا وہ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں وہ اتنا تو ہوگا نا. تو نماز کے احترام میں ان کو یہ برا لگتا تھا کہ وہ لیٹی رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو سامنے پڑی رہیں، تو وہ چپ چاپ جو ہے پائنتی کی طرف کھسک کر لحاف سے نکل جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو اٹھنے کے لیے نہیں کہا. یہ ہے پوائنٹ اصل کہ بھائی ہٹو چلو مجھے نماز پڑھنی ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک جگہ گیا، تو میں احترام کی بات کر رہا ہوں، ایک گریک آرتھوڈاکس کرسچن تھا، تو اس کے گھر پر جانا ہوا. اچھا خاصا بڈھا، میرے خیال سے 90 پلس کا ہوگا. تو نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز کا. میرے ساتھ ایک صاحب اور تھے، تو ہم نے کہا بھائی ہمیں نماز پڑھنی ہے، قبلہ یہ ہے، بس تم ہمیں کوئی صاف سی جگہ بتا دو. اس نے بتا دی، ہم نے نماز شروع کی، وہ بھی شامل ہو گیا. تو نماز میں وہ اپنے، حالانکہ اس کے گھر پہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو شامل ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ بیٹھ جاتا، لیکن وہ بھی شامل ہو گیا احترام میں. تو جو غیر مسلم ہیں وہ احترام کرتے ہیں نماز کا. یہاں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ احترام کی وجہ سے حضرت عائشہ اٹھ جاتی تھی. یہ مطلب اس حدیث کا. نہیں تو اگر وہ ایک منٹ ابو شاکر صاحب، اور آپ جو عنوان لے کر آئے تھے عورتوں کا مقام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے موقع پر بھی نہیں ہٹا رہے، اس سے بڑی احترام کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہی تو، یہ تو ہماری دلیل ہے بھائی. نہیں پر حدیث کو تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں ایز اے احترام اٹھ کے چلی جاتی تھی. وہ گلٹی کیوں فیل کرتی تھی؟ بھائی اگر آپ پڑھے رہیں گے نا، اگر آپ، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آپ اسی کمرے میں پڑے رہے نا، تو گلٹی آپ کو بھی محسوس ہوگی، یار نماز کے احترام میں کھڑا ہو جانا چاہیے تھا. جبکہ آپ مجھے بتائیے، ابھی آپ غصہ کر رہے تھے مفتی صاحب پر. نہیں میں نے غصہ نہیں کیا، بتائیے میں نے کون سی ہوگی نا آپ کو تھوڑا میں مجھے غصہ آپ کو کہیں گے کہ یار مفتی صاحب کے سامنے غصہ کر رہے تھے، گلٹی فیل ہوگی؟ نہیں غصہ میری آواز تھوڑی تیز ہو گئی تھی کیونکہ آپ مجھے بار بار میوٹ کر رہے تھے، بولنے کا موقع نہیں تھا. ہاں تو وہی تو کہہ رہے ہیں، تو اب آپ کو گلٹی فیل ہو رہا ہے؟ نہیں گلٹ نہیں فیل ہو رہا ہے، میں جسٹیفائڈ ہوں. ہم جسٹیفائڈ. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ سے بات ہوگی، لیکن کم سے کم ہم اس معاملے میں حضرت عائشہ کے ساتھ ہیں. تو اب آج کے دن اگر عورتوں کو دیکھا جائے، وہ آپ کو ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم حضرت عائشہ کے ساتھ، حضرت عائشہ مرتدوں کو برداشت نہیں کرتی تھی. پھر نہیں، ہم ان کو بھی پسند کرتے ہیں ڈسپائٹ آف دیٹ. ٹھیک ہے، ہو گیا. آپ لوگ بھی ان کا احترام
بہت ہو گیا. آپ اپنی جماعت کے ساتھ تو جائیں پہلے, اپنوں کے ساتھ جائیں گے تو تب کہیں باہر والوں کو دیکھیں گے. جی مسٹر ایکس صاحب. جی مفتی صاحب, ایک آچاریہ پرشانت ہیں, انہوں نے سائنٹیفکلی اور لاجیکلی یہ بات ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں کی ہے کہ جو انسان ہے وہ کیول شاکاہاری کے لیے بنا ہے, اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بھی انہوں نے کچھ پوائنٹ. ایک منٹ میں مسٹر ایکس ایک منٹ روک کر, جب آپ پرشانت کشور یا کسی اور کا بھی حوالہ دیں تو آپ نے جو ایڈ کیا سائنٹیفکلی اینڈ لاجیکلی انہوں نے یہ بات کہی, تو واقعی آپ ان کی سائنس اور لاجک سے متفق ہیں؟ نہیں, جتنا میں نے ان کو سنا, مطلب جتنی میری سائنٹیفک نالج ہے اس میں متفق ہوں, اس لیے تو میں آپ سے اس کا جواب لینے آیا ہوں. جواب میں چاہتا ہوں, سوری انٹرپٹ کروں مسٹر ایکس صاحب, اس پہ باضابطہ 2 ویڈیوز ابو ذر رسپونڈ نے آلریڈی بنا دی ہیں, 2 ویڈیوز ریپلائنگ ٹو ڈاکٹر آچاریہ پرشانت, اور اس کے بدلے جو ریبٹل آیا تھا اس کا جو ہے وہ بھی ریبٹل دے دیا ہے. 2 ویڈیوز مور دین 10 منٹس دونوں کی ہیں الگ الگ. نہیں, ابھی ان کا ایک لیٹسٹ انٹرویو آیا ہے ان پہ کسی نیوز چینل پہ, سیم آرگیومنٹ دیتے ہیں وہی, وہ دونوں کو ڈیبنک کر دیا ہے ابو ذر رسپونڈ نے. تو میں چاہ رہا تھا کہ مفتی صاحب اس پہ تھوڑا کلیئر کر دیتے. تو اگر وہ ان کی ویڈیو میرے سامنے ہوتی تو میں کلیئر کر دیتا. ابھی ان کی ویڈیو میرے سامنے نہیں, پتہ نہیں کیا کہا انہوں نے. اور ویسے وہ الٹی سیدھی چھوڑنے میں تو ماہر ہے بھائی پرشانت کشور, چھوڑو نمبر 1 ہے. تو آپ میرے سوال کے طور پہ جی, تو آپ میرے سوال کے طور پہ جواب دے سکتے ہیں. جی بولیں. میرے خیال سے بہتر یہ رہتا مسٹر ایکس کہ آپ اپنا کوئی سوال کرتے, یعنی آپ خود اس بندے کی ریسرچ سے متفق نہیں ہیں, تو میں اور آپ تو سیم پیج پہ کھڑے ہیں نا, تو اس سے کیا فائدہ کہ ہم گفتگو برائے گفتگو کریں. آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ کریں. اوکے مفتی صاحب, جو قرآن ہے وہ آرڈر میں کیوں نہیں ہے؟ مطلب جیسے آیا ہے, جیسے جو سورہ پہلے 96 ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ یا پھر دوسرا ہو سکتا تھا کہ ایک جگہ ایک چیزیں ہوتی, جیسے نارمل بکس میں ہوتی ہے کہ عبادت کی آیتیں ایک ساتھ ہوتی, یدھ وار کی آیتیں ایک ساتھ ہوتی, کوئی چیز کہیں ہے مطلب پتہ نہیں چلتا کہ کون آیت کا, کوئی کرونالوجی سمجھ میں نہیں آتی, تو ایسا کیوں ہے قرآن؟ اچھا دیکھیں, کرونالوجی سمجھ میں نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن آرڈر میں نہیں ہے. قرآن کا جو آرڈر ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہے اور اتنا یونیک ہے کہ ایسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کا آرڈر اتنا پرفیکٹ اور یونیک ہو. ٹھیک ہے, ہاں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ بات الگ ہے, چونکہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے obviously بات ہے کہ کچھ نہ کچھ کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. آپ کوئی بھی کتاب, مثلا سائنس کی کتاب اٹھا لیں, اور سائنس آپ نے بالکل نہ پڑھی ہو, ایون دو آپ وہ لینگویج جانتے ہوں, تو جب سائنس کی ٹرمینالوجیز استعمال ہوں گی تو آپ اس کتاب کو, سائنس کی جو ہوگی, وہ سمجھ نہیں پائیں گے. تو قرآن کا جو آرڈر ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایز اے پریریکویزٹ. تو ہم یہ اصل میں اسیوم کر لیتے ہیں کہ قرآن بھی ایک عام انسانی کتاب جیسی ہوگی, کہ اس میں بھائی چیپٹر 1 ہے تو اس میں سارے جو ہیں وہ پیوریفیکیشن کے مسائل ہیں, چیپٹر 2 ہے تو اس میں پریئرز کے مسائل ہیں, 3 ہے تو اس میں روزے کے مسائل ہیں انسانوں کی. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ قرآن کریم جو خدا کا کلام ہے وہ کتاب, اور ایک عام بندے کی بلکہ خاص بندے کی کتاب بھی, اس میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے؟ obviously بات ہے کہ قرآن کا جو اپنا ایک جو سٹینڈرڈ ہے, قرآن کا جو اپنا معیار ہے, وہ عام کتابوں سے بالکل الگ ہے. تو جب آپ دونوں کتابوں کو برابر رکھیں گے, انسان کی اور خدا کی, اور یہ کہیں گے کہ نہیں خدا کی کتاب انسان کی کتاب جیسی ہونی چاہیے, تو پھر, اور اگر ہوتی تو پھر وہ خدا کا کلام نہ ہوتا. سیدھی بات ہے. ان سب کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں آرڈر نہیں ہے. آرڈر اتنا زبردست ہے کہ سورہ فاتحہ, مثال دے رہا ہوں, سورہ فاتحہ, آپ کوئی بھی کتاب کھولیں تو کتاب کے شروع میں پریفیس ہوتا ہے, اور اس کے بعد بھی چیپٹر 1, چیپٹر 2, چیپٹر 3, اس پورے جو جتنے بھی چیپٹرز آتے ہیں وہ پریفیس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن, اس کا ایکسپینشن ہوتا ہے. سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے, اور پھر پورے قرآن میں اس سورہ فاتحہ کی انٹرپریٹیشن ہے. اور میں ابھی آپ کو یہاں اس وقت اگر بیٹھ کر میں چاہوں تو آخر کی جتنی بھی صورتیں ہیں, سورہ عصر سے لے کر, اوکے, والعصر ان الانسان لفی خسر, سورہ عصر ہے, پھر سورہ ہمزہ ہے, پھر سورہ فیل ہے, پھر سورہ قریش ہے, پھر سورہ ماعون ہے, پھر سورہ کوثر ہے, پھر سورہ کافرون ہے, پھر سورہ نصر ہے, اس کے بعد سورہ مسد ہے, پھر سورہ اخلاص ہے, اور معوذتین ہے. آخر کی جتنی صورتیں ہیں, ہر ایک صورت کی ایک دوسرے سے اس میں جو کنیکشن ہے وہ ان کا آرڈر ویسا کیوں ہے,
اور ان صورتوں میں جتنی آیتیں ہیں ان میں آرڈر ایسا کیوں ہے؟ اگر 1 گھنٹہ میرے پاس ہو نا صرف اسی کام کے لیے تو میں بہت آسانی کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں. It's just that you don't understand. اوکے. ایک اور چھوٹی سی آیت ہے قرآن مفتی صاحب کی، اگر یہ کتاب خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی، تو مطلب کوئی بھی انسان اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو کیا یہ لازمی ہے کہ اس میں غلطی ہوگی؟ ایک کئی مہینے پہلے ایک صاحب آئے تھے عامر حق صاحب کے ہاں، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں ایک کتاب لکھ سکتا ہوں جس میں کوئی غلطی نہ ہو. تو ان سے کہا تھا بھائی ٹھیک ہے بھائی لکھ کر لے آؤ. تو وہ پھر آئے کہنے لگے کہ نہیں میں 1 صفحہ لکھوں گا. تو بھائی 1 صفحے اور کتاب میں تو فرق ہے. تو میں یہ آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی پھر ایک ایسی کتاب پیش کریں کہ جس میں کوئی غلطی نہ ہو. نہیں میں تو رائٹر نہیں ہوں، بٹ لے آئے پھر جو رائٹر ہیں اس سے لے آئے. جی مسٹر ایکس بھائی دیکھیں، غلطی نہیں ہونے سے مطلب آپ کیا لے رہے ہیں؟ کس طرح کی غلطی؟ شاعری کی کتابوں میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. مطلب جب آپ کہتے ہیں غلطی تو کس طرح کی غلطی کی بات کر رہے ہو؟ تو شاعر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو زمین کو گول بنا دے، چپٹی بنا دے، وہ چاہے تو اس کو جو ہے کسی دنیا سے باہر کر دے، وہ کچھ بھی لکھ دے، وہ غلط نہیں ہوگا. تو جب آپ غلطی کہہ رہے ہیں تو کس طرح کی غلطی کی بات کر رہے ہیں؟ اس کو ڈیفائن کریں آپ، تو پھر آپ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے کہ قرآن کا چیلنج کیا ہے. وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں قرآن کس طرح کی غلطی کی بات کر رہا ہے. غلطی کی بات کہاں کر رہا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی صورت یا کوئی ایسی آیت لے آؤ جو قرآن کی طرح ہو. تو قرآن کی طرح ہونے کے نہیں میں نے یہ نہیں کہا آصف بھائی، میں نے یہ کہا کہ اس میں ایک دوسری آیت ہے جو کہتی ہے کہ اگر یہ خدا کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلافاً کثیرا، اس میں اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا، یعنی اس میں کانٹرڈکشنز ہوتے. تو کانٹرڈکشن نہیں ہے یہاں، کانٹرڈکشن کی بات ہو رہی مسٹر ایکس بھائی، یہاں نارمل غلطی کی بات نہیں ہو رہی. جی اوکے تھینک یو. چلیں ٹھیک ہے مسٹر ایکس، اجازت لیں گے آپ جی. بصارت آدم صاحب کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم. ادھر ہے بھائی بصارت صاحب، انمیوٹ کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ٹو آل آف دی پینلسٹ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے آپ کی آواز. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا جی مفتی صاحب، آپ کا بیک گراؤنڈ کا ارتقا ہوا ہے، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ایک اسٹریم ہوئی تھی ہماری، لہذا ارتقا ثابت. ایک اسٹریم ہوئی تھی ہماری، اس میں آپ نے کہا تھا کہ بصالت بھائی پکوڑا نہ کہا کریں، پکوڑا جو ہے وہ بہت بڑی چڑ ہے. تو بس میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس ارتقا کے بعد پے سے پکوڑا، پے سے پاکستان اگر کب کھائیں گے یہ بتا دیں آپ، آج بتا ہی دیں. جب اللہ بلائے گا وہاں بھی جائیں گے. جہاں اللہ تعالیٰ نے روٹی پانی دانا لکھا ہوگا ان تمام زمینوں پہ جانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بصالت بھائی اتنے بھی بتا دیں کہ لگیج میں جو ہے وہ 50% لیس ہوگا یا 75% لیس ہوگا. جی صحیح ہے. چلے بیچ کا نکال لیتے رہا تو 60% کر لیتے اس کو. ہاں لگیج کا بڑا مسئلہ ہے بھائی آپ کے یہاں. ٹھیک ہے چلے آگے چلیں. کل کو بھی سمجھنا چاہیے نا ہمارے اسکالرس کو. جی یہ جو ٹھیک ہے یوہان کو لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اینجلز ایڈوکیٹ ہے اور پھر کون ہے نیچے؟ ہنی سنگھ. جی ہاں بھائی. جی یوہان صاحب. جی میں ایک اسکالر کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے بولا کہ کوئی ایک مسلم رولر ہے تو وہ جتنا بھی کرپشن کرے یا پھر انوسینٹ لوگوں کو مارے تو ہم اس کو اوپنلی کرٹیسائز نہیں کر سکتے. کیا مفتی طارق مسعود کا؟ نہیں مفتی عثمان بن فاروق، ان کا. عثمان بن فاروق کا دیکھ لیا. اچھا ٹھیک ہے. تو کیا کہا کہ ایک رولر چاہے جتنا ظلم کرے، چاہے جتنے لوگوں کو مارے، کرنا کیا ہے؟ مطلب اوپنلی کرٹیسائز نہیں کر سکتے، پبلکلی اوپنلی کرٹیسائز نہیں کر سکتے. نہیں، اصل میں دیکھیں یوہان بھائی، اس تعلق سے بہت سے لوگوں کو مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے. 2 چیزیں ہیں. ایک حدیث میں یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول
اپنے عبدن حبشین، اگرچہ تمہارے اوپر ایک حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے یعنی لیڈر بنا دیا جائے، تم اس کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے، یعنی حکومت کی باتوں کو مانو، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں حکومت کا تعاون کرو، اس کے خلاف خروج نہ کرو. خروج کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے خلاف ہتھیار نہ اٹھاؤ. یہ ایک حدیث ہے. ٹھیک، اب میں آپ کو ایک دوسری روایت بیان کرتا ہوں. یہ روایت صحیح مسلم میں ہے. صحیح مسلم میں ایک واقعہ آیا کہ ایک حاکم گزرے ہیں، ایک رولر گزرے ہیں جن کا نام ہے مروان. تو عید کے دن عام طور سے ہر جگہ، آپ نے اگر کبھی عید کی نماز دیکھی ہو تو ہوتا یہ ہے کہ جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے، نماز سے پہلے نہیں. تو مروان صاحب جو ہیں وہ نماز سے پہلے خطبہ دینے چلے اور ممبر پر چڑھ رہے تھے. تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی، خطبہ تو نماز کے بعد ہے عید کے دن، آپ پہلے کیوں دینے چلے؟ تو ایک صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا. پبلک میں اس شخص نے مروان پر کو کرٹیسائز کیا اور حضرت ابو سعید یہ فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، کرٹیسائز کر کے بات پوری کر دی. اب مزید کہنے کی اس کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ مزید کہے گا تو انارکی پیدا ہوگی اور لوگ جو ہے وہ یعنی لوگوں ہی کو پریشانی ہونی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ان دونوں حدیثوں کو جب ہم ملا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک کامن چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ اگر ایک رولر کسی بھی طرح کا کہ ظلم میں ملوث ہے، شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے، تو جو لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو ایڈوائز کریں، جو لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں اور ان کی کرٹیسزم اتنی ہو کہ اس سے ملک میں انارکی نہ پھیلے، تو اتنی کرٹیسائز کر دینا چاہیے جس طریقے سے حضرت ابو سعید خدری نے اس آدمی کی تائید کی. لیکن اگر کرٹیسزم پھر اس لیول پر پہنچ جائے کہ اس سے انارکی ملک میں پھیلے اور بلڈ شیڈ ہو، لوگوں کی جانیں جائیں، اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ دونوں حدیثوں کو مل کر اگر ملا کر آپ دیکھیں گے تو مسئلہ نکلے گا. تو ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ ایک حدیث کو لے لیتے ہیں، اسی کو سمجھتے ہیں، دوسری حدیث کو لے لیتے ہیں اور اسی کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. دونوں کو ملائیں گے تو بات واضح ہوتی ہے. جی، پر ابھی اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سے ایسے آپ کو اسکالر مل جائیں گے جو سعودی کو کرٹیسائز نہیں کرتے اور ان کو کچھ ایسا ٹائٹل دیا جاتا ہے، مڈ خلی کچھ ایسا کچھ ٹائٹل دیا جاتا ہے. تو کیا وہ لوگ صحیح کریں؟ نہیں دیکھیں، یہ ڈیبیٹ بالکل اس لیے غلط ہے چونکہ یہ ڈیبیٹ جو ہو رہی ہے وہ سعودیہ سے باہر ہو رہی ہے. سعودیہ کے جو رولرز ہیں نا وہ ہمارے رولرز نہیں ہیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ سعودیہ میں جو اقتدار میں بیٹھا ہے، پاور میں بیٹھا ہے، وہ چاہے کوئی بھی کنگ ہو یا MBS ہو، وہ ہمارا کنگ ہے یا ہمارا کراؤن پرنس ہے. نہیں، وہ سعودیوں کا کنگ اور کراؤن پرنس ہے. اس وقت دور نیشن اسٹیٹس کا ہے. سعودیہ میں جو بیٹھا ہے وہ امت کا امیر المومنین نہیں ہے، یہ دیکھنا چاہیے. تو اب اگر جو لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ سعودیہ کے باہر ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا، کوئی کہیں بیٹھا، وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس رولر کی کوئی کرٹیسائز کرنا چاہیے نہیں. یہ ڈیبیٹ ہی غلط ہے، وہ ان کا رولر ہے ہی نہیں. اچھا، تو ہم جیسے آپ اور ہم، کیا ہم جو سعودی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ مطلب بالکل کرتے ہیں. ہم بولے تو آپ کیا مسلمان ہو؟ ہو سکتا ہے ہو چکے ہو. جی شکریہ. بالکل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں بھائی، کرتے ہیں. پر مطلب باقی مطلب کچھ لوگوں میں دیکھتا ہوں وہ بہت ہی مطلب سافٹ کارنر رکھتے ہیں مطلب سعودی جو رولرز کے اگینسٹ. دیکھیں یہ میرے بھائی ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے اور یہ سارے کے سارے کچھ پولیٹیکل موومنٹس ہیں دنیا میں، ان کو باقاعدہ اسی کام کے لیے پروموٹ کیا جاتا ہے کہ ہماری ساکھ جو ہے وہ برقرار رہے پوری دنیا میں. دیکھیں ہر کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ اس کی ساکھ دنیا میں خراب ہو. اس کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے. مثلا آپ کسی بھی ملک میں رہیں، اگر وہاں کی ریپیوٹیشن باہر دنیا میں خراب ہو جائے تو باہر سے انویسٹمنٹ آنا مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہر ملک چاہتا ہے، سعودیہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کرٹیسزم نہ ہو، باہر جو مسلمان ہیں وہ اس کی خوب واہ واہی کریں تاکہ ملک میں انویسٹمنٹ آتا رہے اور وہ دنیا بھر میں انویسٹ کرتے رہیں. تو ہر ایک ملک کی یہی پالیسی ہے، اس میں سعودیہ یونیک نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو اس کے لیے جس طرح ہر ملک کچھ دوسرے ملکوں میں اپنے کارندے بٹھاتا ہے کہ بھائی ہماری تعریف کرتے رہنا، ہمارے خلاف کرٹیسزم نہ کرنا، ایسے ہی انہوں نے بھی بٹھا رکھا ہوگا کچھ لوگوں کو. دیٹس آل. اچھا، تب تو جی
अच्छा ठीक हो गया जी, शुक्रिया। योहान भाई एक सवाल है आपसे, आप पूरे हफ्ते कहीं ना कहीं, पूरा दिन कहीं ना कहीं चक्कर लगाते रहते हैं, ये तदब्बुर और तफक्कुर करने का मौका आपको कब मिलता है? जो बात आपने कल मुझसे कही थी, अच्छा मुफ्ती साहब से भी कही है। जी आन भाई। नहीं मतलब फ्री टाइम थोड़ा मिलता है तो ऐसा वीडियो देख लेता हूँ किसी स्कॉलर का, कुछ जानना हो तो। चले ठीक है, बेहतर है। चलें जी, अगले बंदे बोले। अच्छा हजरत, ये जो नए कॉलर हैं ये दरअसल किसी गैर मुस्लिम खातून का सवाल लेके आए हैं और ये खुद मुस्लिम है, तो मुस्लिम के टाइम लिया जाए या अभी लिया जाए? नहीं नहीं ठीक है, अगर गैर मुस्लिम का सवाल लेकर आए। जी भाई बोले। अस्सलाम वालेकुम सभी को। मुफ्ती साहब, वालेकुम सलाम। ये तो मेरे लिए एकदम फैन बॉय मोमेंट है, थोड़ा थोड़ा नर्वस हूँ, हमेशा से वीडियो देखता था, स्ट्राइक आज आगे जी मुफ्ती साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि थोड़े दिन पहले एक ऐसा मामला पेश आया कि यानी मैं पूरी डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी चीज़ें छुपा के बोलना चाह रहा हूँ ताकि एकदम वाजे ना हो जाए। तो आप समझिए, आप मेरी मैं एक किसी गैदरिंग में हूँ जहाँ पे मेरी एक बहन जैसे नॉन मुस्लिम और एक अरब है, अरब मुस्लिम, और इनकी गुफ्तगू चल रही थी। एक मिनट रुकिए। हाँ भाई ज्वाइन करो, फिजा अली, डॉक्टर फिजा अली, बिल्कुल यू कैन ज्वाइन। सॉरी आप आगे बोले तो। जी जी जी, इनकी गुफ्तगू चल रही थी और जो हमारी नॉन मुस्लिम बहन है उनका पॉइंट ये था, वो ये कह रही थी उस अरब से कि दुनिया में एक चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, पूरी दुनिया यहाँ से वहां पहुंच जा रही है। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल अमेरिका चांद पे पहुंच गया और आपने मतलब सऊदी में आपने लेडीज को ड्राइविंग लाइसेंस अभी 6 साल पहले दिया है। तो यानी मतलब दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच रही है और आप अभी तक इसी चक्कर में पड़े कि औरतें पर्दा करे और वो गाड़ी ना चलाए, घर से बहरम के बिना बाहर ना निकले। तो अब उस जो हमारा सऊदी भाई था उसने ये बोला कि नहीं नहीं, हम उनको जानबूझ के पर्दा नहीं कराते हैं, वो तो खुद से पर्दा करती है। जैसे अगर हम कहीं टर्की घूमने जाते हैं तो मैं उससे बोलता हूँ कि आपको नकाब नहीं पहनना तो आप मत पहनो, वो अपनी मर्जी से पहनती है। हाँ, लेकिन मेरे दिल में ये होता है कि नहीं वो पहने। तो अब उस पर भी हमारी हिंदू बहन बोलती है कि नहीं, तो फिर ये आपके दिल में भी ऐसा क्यों होता है? मतलब आप तो औरतों को मतलब बेसिकली यही है कि दुनिया चांद पर पहुंच गई और आप अभी तक इन्हीं चक्करों में पड़े हो। बेसिक देखें बात ये होती है जनाबे वाला, उस अरब को खैर क्या जवाब देना चाहिए तो वो अलग बात है। एक सवाल जरूर पूछना चाहिए उस औरत से कि तुम्हें एतराज इस बात पर है कि 6 साल पहले औरतों को ड्राइविंग की इजाजत मिली, या तुम्हें इस बात पर एतराज है कि यानी उनको दुनिया चांद पे पहुंच गई और आप फरसूदा निजाम के अंदर गिरफ्तार हैं। अगर बात 6 साल की है तो मुद्दत जो है वो कोई अहमियत नहीं रखती है। आज से तकरीबन 100 साल पहले अमेरिका में औरतों को वोटिंग का हक नहीं था। अब कोई ये कह सकता है कि भाई आइजक न्यूटन भी मर के जिंदा होकर पूरा काम करके चला गया और जनाबे वाला आइंस्टाइन भी पैदा हो गया था, वो भी साइंटिस्ट बन गया था और दुनिया साइंस के मैदान में तरक्की कर रही थी, तो जहाज बन रहे थे, गोले बारूद बन रहे थे, टैंक बन रहे थे, सब हो रहा था, तुम्हारे यहाँ औरतों को वोटिंग का राइट नहीं था। इमेजिन करें कि क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है? और अगर ये उसका आर्ग्यूमेंट मुसलमानों के खिलाफ, बल्कि सऊदिया के खिलाफ, इसका ताल्लुक मुसलमानों से नहीं है, सऊदिया से, सऊदिया के खिलाफ उसका आर्ग्यूमेंट ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट भी ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी मुफ्ती साहब आ रही है, क्लियर। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, जब हम किसी मुआशरे पर तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो मुआशरा बहुत से दूसरे फैक्टर से मिलकर बना है। ये जरूरी नहीं है कि उस मुआशरे में जो कुछ हो रहा है वो इस्लाम की वजह से हो रहा है। सऊदिया में बहुत कुछ ऐसा है जो उनके ट्राइबल सिस्टम का हिस्सा है। अब औरतें ड्राइव करती हैं कि नहीं करती, ये एक ट्राइबल चीज है और उनके एतबार से ये चीज बिल्कुल नामुनासिब है, ट्राइब्स के एतबार से। लेकिन फिर वहां एक चेंज आया और उस चेंज के नतीजे में आप देख रहे हैं कि औरतें ड्राइव कर रही हैं। तो ये एक ट्राइबल वैल्यू के ऊपर क्रिटिसाइज को करना चाहे तो करे, लेकिन इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। प्रॉब्लम यह है कि वेस्ट में सऊदिया को इस्लाम के इक्वल समझा जाता है कि सऊदिया में जो हो रहा है वो इस्लाम है, गवर्नमेंट सऊदिया में जो कर रही है वो इस्लाम है। यही सबसे बड़ी गलती है।
اچھا، اور یہ لوگ اتنے ہپوکریٹ ہیں کہ 6 سال پہلے تک سعودیہ پر اس لیے کرٹیسائز کر رہے تھے کہ وہاں ڈرائیونگ کی اجازت نہیں، اور اب 6 سال کے بعد اس لیے کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ڈرائیونگ کی اجازت 6 سال پہلے ہی کیوں ملی. تو بھائی کرٹیسزم کب ختم ہوگا؟ اب تو مل گئی. نہیں بیسکلی مفتی صاحب کویشچن یہ تھا کہ آپ ان سب بکھیڑوں میں کیوں پڑے ہو؟ آپ دے دو نا ان کو اجازت، ساری اجازتیں دے دو ان کو، مطلب آپ پردے کے میں مت جکڑو ان کو، آپ مطلب ساری اجازتیں دے دو، پھر دیکھو یہ سوال پھر فرانس کے اوپر بھی ہونا چاہیے کہ ساری اجازت دے دو نا، برقینی پہننے کی، پردہ کرنے کی، حجاب کرنے کی، نقاب کرنے کی، ان کو اجازت کیوں نہیں ہے؟ حضرت سوال تو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جو عورت یہ سوال جی عاصم بھائی. جی مفصد میں یہ کر رہا تھا کہ جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سب اجازت دے دو، وہ جس سماج میں رہ رہی ہیں کیا وہ سماج کے اندر کوئی بندش نہیں ہے؟ کیا اس سماج نے اسے ساری اجازت دے دی ہے؟ جس سماج میں وہ خود رہ رہی ہے کیا وہ سماج کے اندر کوئی ٹیبو نہیں ہے؟ کیا اس سماج کے اندر کسی طرح کی کوئی لا یعنی کہ جو اس کو ریسٹرکٹ کرتا ہو؟ میں سوشل نارمز کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ لاز جس پہ وہ کہے گی کہ میں آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ لا، کیا وہ لا اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر رہا ہے؟ تو بندش تو اس کو بھی ہے نا، چاہے وہ امریکہ میں رہ رہی ہوگی یا کہیں بھی رہ رہی ہوگی. اور مطلب اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، مطلب پیرامیٹرز کیا ہے جس سے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا یہاں پہنچ گئی وہاں پہنچ گئی، اور جس سے وہ جج کر رہی ہے. اگر پیرامیٹرز عورتوں کے کچھ ریٹورکس ہیں جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں، ریٹورکس جو خاص کر کے اسلام کے خلاف یوز کیے جاتے ہیں، اگر وہ پیرامیٹرز ہے تو اس اعتبار سے اگر کوئی کہے کہ امریکہ، اچھا بتائیں بنگلہ دیش زیادہ جو ہے وہ ڈیولپڈ کہلائے گا، پروگریس کہلائے گا، یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ؟ انجل بھائی عام طور پہ دنیا کس کو سمجھتی ہے زیادہ پروگریس اور زیادہ ڈیولپڈ؟ جی یو ایس اوبویسلی یو ایس اے کو. تو ایک بنگلہ دیشی اٹھ کے کہے بھائی دیکھو ہمارے یہاں سے 2 پرائم منسٹر ہو گئے، تمہارے یہاں تو آج تک ایک بھی صدر عورت نہیں ہو پائی پوری ہسٹری میں، تو بھائی تم ہم سے کم ڈیولپ ہو، تم ہم سے کم پروگریس ہو. اگر ویسٹ کو کوئی یہ تانا پاکستانی دے کہ بھائی ہمارے یہاں بے نظیر بھٹو رہی، کوئی انڈین دے کہ بھائی ہمارے یہاں جو ہے وہ اندرا گاندھی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، تمہارے یہاں تو آج تک کوئی نہیں بن سکی. تو یہ سب مطلب بچکانا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے اصول نہیں، ہم ایسے کسی بھی سویلائزیشن کو جج نہیں کرتے کہ کہاں کیا ہوا نہیں ہوا. یہ سب پٹی ایشوز ہیں جو آج کل پتہ نہیں کم علمی کی وجہ سے یا ریٹورک کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ پھیل رہے ہیں. ہم اصولوں پہ جج کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں سویلائزیشن اور کسی بھی سوسائٹی کو جج کرنے کا اصول اخلاقی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتے یہ چھوٹے موٹے پٹی ایشوز. جی میں بس ایک بات ایڈ کرنا چاہتا تھا عاصم بھائی، بہت اچھا آپ نے کنکلوڈ کیا اس کو. اچھا یہ سوال نا ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، چاند پہ پہنچ گئی، چاند پہ پہنچ گئی، ایک آرگیومنٹ ہے ریپیٹ کیا جاتا ہے. بھائی چاند پر پہنچنے کے لیے جن نیوٹونین میکینکس کا سہارا لیا گیا تھا، وہ آئزیک نیوٹن خود ایک کرسچن تھا اور ایک ڈیوؤٹ کرسچن تھا. اگر آج وہ زندہ ہو کر آ جائے اور اس سے پوچھا جائے یہ چیز کہ عورتوں کو اس طرح گھومنا چاہیے، تو وہ خود انکار کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی آپ نے برقع اتار کے یا آپ نے بکینی پہن کے آپ کون سا چاند پہ پہنچ گئے؟ سوال ڈاکٹر جیمز ویب کی مثال دی جاتی ہے، وہ خود ایک ڈیوؤٹ کرسچن تھا. ورنر وان براؤن کی مثال دی جاتی ہے، اپولو 11 کا جو جس کو چیف آرکیٹیکٹ کہا جاتا ہے سیچن 5 راکٹ کا، وہ بندہ خود ڈیوؤٹ کرسچنس کی بات بتا رہا ہوں میں، ایسے نہیں کہ بس لبرل کرسچن ہو، کرسچینٹی بس ایسی پریکٹس پر، تو ڈیوؤٹ کرسچنس کی بات بتا رہا ہوں. اور یہ وہ کرسچنس ہیں جو عورت کو حقیر سمجھتے تھے اور ابھی بھی سمجھتے ہیں، جو کنزرویٹیوز ہیں. اچھا یہاں یہ سوال ضرور ہونا چاہیے کہ ننگا ہونے اور سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کا تعلق کیا ہے آپس میں؟ اچھا مزیدار بات یہ ہے، ایسٹروناٹ بھی جب حضرت جاتا ہے نا چاند کے اوپر، تو وہ بھی برکینی پہن کے ہی جائے گا. وہ تو اتنا برقع پہن کے جاتا ہے کہ عورتیں نہیں پہنتی. بالکل صحیح. چلیں جی اگلے بندے کو لیں. ٹھیک ہے. اچھا حضرت وہ جو ڈاکٹر فضا ہیں تو کمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ فیک ہے، لیکن جو پختہ دلیل نہیں ہے، تو اگر جوائن کر رہی ہیں اور انہیں ہندی سمجھ میں آتی ہے میری وہ تو لینگویج، تو آئیں اور جس نام سے آنا ہے وہ ایک بار کمنٹ میں دیکھیں. فیک تو ہے لیکن یعنی کون ہے یہ نہیں ہمیں پتا ہے. فیک obviously بات ہے، ایکس مسلم سارے فیک ہی تو ہوتے ہیں. جی 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 ہنی سنگھ ہمارے ساتھ ہیں، نام سے ہنی سنگھ آئے. جی بھائی کیا حال ہے سب کے؟ بالکل ٹھیک. یاسر بھائی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، جو ہے کافی ٹائم سے آپ کو جو ہے میں سن رہا ہوں.
तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे दोबारा मिल रहा हूँ मैं, बात हो रही है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप सनातनी है भाई, सिख हैं क्या हैं? एथीस्ट है। अच्छा जी ठीक। पहले क्या थे? एथीस्ट था पहले भी, शुरू से एथीस्ट हूँ। बचपन से